یہ اس زمانے کی بات ہے جب مغل سلطنت اپنے عروج پر تھیں۔ دہلی کی گلیاں رونق سے بھری تھیں، لال قلعے کی دیواریں آسمان کو چھوتی تھیں اور بادشاہ سلطان فرخ شاہ کا نام پورے ہندوستان میں عزت سے لیا جاتا تھا۔ دربار میں سینکڑوں ملازم تھے، کوئی وزیر تھا، کوئی منشی، کوئی سپہ سالار۔ لیکن اس پوری بھیڑ میں دو آدمی ایسے تھے جن کی کہانی آج بھی دہلی کی پرانی گلیوں میں سرگوشیوں میں بیان ہوتی ہے۔ پہلا تھا عمر بیگ۔ عمر بیگ دربار کا منشی تھا، سادہ لباس، پرسکون چہرہ اور ایسی آنکھیں جن میں کبھی چالاکی نہیں دیکھی گئی۔ وہ صبح سب سے پہلے آتا اور شام کو سب سے آخر میں ناصاف تھا کہ بڑے بڑے وزیر اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس کے گھر میں بیوی زینب بیگم تھی اور دو چھوٹے بچے۔ غریبی تھی لیکن سکون تھا۔ عمر بیگ کہتا تھا کہ حلال کی روٹی میں جو مٹھاس ہے وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہیں۔ دوسرا تھا اسد اللہ۔ اسد اللہ بھی منشی تھا، ذہین، چوکنا اور محنتی، لیکن اس کے سینے میں ایک آگ تھی جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ہر وقت حساب لگاتا رہتا کہ کون کتنا اوپر ہے اور میں کہاں ہوں۔ جب عمر بیگ کی تعریف ہوتی تو اسد اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی، لیکن اندر کہیں کچھ جلتا تھا۔ اس جلن کا نام اسے خود نہیں پتا تھا۔ یہ دونوں ایک ہی دربار میں تھے، ایک ہی کمرے میں بیٹھتے تھے، لیکن ان کے درمیان ایک خاموش جنگ چل رہی تھی جس کی خبر ابھی صرف اسد اللہ کو تھی۔ دربار کا وہ کمرہ جہاں منشی کام کرتے ہیں، بڑی بڑی کھڑکیوں سے صبح کی روشنی اندر آ رہی ہے، میزوں پر کاغذات کے ڈھیر ہیں۔ عمر بیگ اپنی جگہ پر بیٹھا تیزی سے لکھ رہا ہے۔ اسد اللہ سامنے بیٹھا ہے لیکن قلم روکے عمر بیگ کو دیکھ رہا ہے۔ اسد اللہ: ہر روز یہی سب سے آگے۔ عمر بیگ: اسد اللہ، یہ مہینے کا حساب ملا دو میرے ساتھ، آج دربار میں پیش کرنا ہے۔ اسد اللہ: جی ابھی لاتا ہوں۔ اسد اللہ کاغذ اٹھا کر اٹھتا ہے لیکن دروازے پر رک جاتا ہے، پیچھے مڑ کر عمر بیگ کو دیکھتا ہے۔ عمر بیگ کام میں مگن ہے، اسے خبر نہیں کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اسد اللہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ ہے۔ دربار پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ سلطان فرخ شاہ تخت پر بیٹھا ہے، امراء اور وزراء دونوں طرف قطار میں کھڑے ہیں۔ ماحول میں ایک رسمی سنجیدگی ہے۔ سلطان: آج سے شاہی خزانے کا نگران عمر بیگ کو مقرر کیا جاتا ہے۔ ان کی محنت اور امانت اس عہدے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ پورا دربار مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھتا ہے۔ عمر بیگ آگے بڑھتا ہے، سر جھکاتا ہے، آنکھوں میں شکر کے آنسو ہیں۔ عمر بیگ: حضور کا یہ اعتماد میری سب سے بڑی دولت ہے، جان رہتے اس امانت میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اسد اللہ ایک طرف کھڑا تالیاں بجا رہا ہے، لیکن اس کا چہرہ پتھر کی طرح ہے۔ وہ مسکراتا ہے لیکن مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچتی۔ اس کی مٹھی آہستہ آہستہ بجھ جاتی ہے۔ رات کا سناٹا ہے، چراغ کی لو ہلکی ہلکی کانپ رہی ہے۔ اسد اللہ تنہا بیٹھا ہے، سامنے دیوار پر اپنا سایہ دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں گھٹن ہے، جیسے ہوا بند ہو گئی ہو۔ اسد اللہ: 12 سال میں نے رات کو جاگ کر حساب لکھے۔ صبح سب سے پہلے آیا، شام کو سب سے آخر میں گیا، اور یہ عہدہ اسے مل گیا۔ وہ اٹھتا ہے، چراغ کے پاس آتا ہے، چہرے پر روشنی اور اندھیرا بدلتے رہتے ہیں۔ اسد اللہ: کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں اس سے کم ہوں؟ وہ واپس بیٹھتا ہے، کاغذ اٹھاتا ہے، کچھ لکھنا شروع کرتا ہے۔ قلم تیزی سے چلتا ہے، چہرے پر ایک سرد، خاموش فیصلے کی چھاپ ہے۔ اسد اللہ: جو میرا ہے وہ میں لے کر رہوں گا۔ دربار کا ایک عریق گوشہ۔ اسد اللہ خزانے کے نوکر رحیمہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ دونوں کی آوازیں انتہائی دھیمی ہیں۔ اسد اللہ کی نظریں بار بار ادھر ادھر جاتی ہیں۔ اسد اللہ رحیمہ کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے: بس 10 سکے خزانے کے پچھلے حصے سے غائب کرنے ہیں، کوئی نہ جانے، کوئی نہ دیکھے۔ رحیمہ: لیکن عمر بیگ صاحب کو پتہ چلا تو؟ وہ بہت ہوشیار ہے۔ اسد اللہ: جب پتہ چلے گا تب عمر بیگ یہاں نہیں ہوں گے، بس اتنا سمجھ لو۔ رحیمہ تھیلی کو ہاتھ میں تولتا ہے، ایک لمحہ ہچکچاتا ہے۔ اسد اللہ: یہ تھیلی دیکھ رہے ہو؟ کام ہوا تو دوسری بھی ملے گی، اور کام نہ ہوا تو… رک جاتا ہے، بس نظروں سے باقی بات کہتا ہے۔ رحیمہ آہستہ سے تھیلی بند مٹھی میں چھپا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسد اللہ دیوار سے لگتا ہے،
आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेता है। दरबार के एक कोने में असदुल्ला दो बड़े उमरा के साथ बैठा है। चाय के प्याले सामने हैं, लेकिन बात बहुत संजीदा है। असदुल्ला के चेहरे पर फिक्रमंदी का बनावटी तासुर है। असदुल्ला, मैं क्या कहूँ जनाब, मुझे खुद यकीन नहीं आया, लेकिन ख़जाना में कमी है और ये पहली बार नहीं हुआ। पहला अमीर, उमर बैग, वो तो बड़ा नेक आदमी है, सालों से जानता हूँ। असदुल्ला, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है जनाब, जो सबसे ज़्यादा नेक दिखे इस पर सबसे ज़्यादा नज़र रखो। दूसरा अमीर, लेकिन सबूत? असदुल्ला, वो भी मिल जाएगा, बस आप लोग बादशाह सलामत के कान में डालते रहें कि ख़जाने की जांच हो। असदुल्ला चला जाता है। दोनों अमीर एक दूसरे को देखते हैं और सरगोशियां शुरू हो जाती हैं। दरबार में तनाव का माहौल है। सुल्तान का चेहरा सख्त है। उमर बेग दरमियान में अकेला खड़ा है। चारों तरफ उमरा खड़े हैं। रहीमा एक तरफ सर झुकाए है। असदुल्ला पीछे खड़ा है, चेहरा संजीदा। सुल्तान, उमर बेग, खजाने में 10 सकूं की कमी पाई गई है, गवाह मौजूद है, क्या कहते हो? उमर बेग, हुजूर, मैंने कभी एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाया, ये सरासर झूठ है, मैं अल्लाह की कसम खाता हूं। सुल्तान, रहीमा की तरफ, तुमने क्या देखा? रहीमा सर झुकाए, आवाज कांपती हुई, हुजूर, मैंने उमर बेग साहब को सक्के उठाते देखा। उमर बेग, ये झूठ है हुजूर, ये बिल्कुल झूठ है, मेरी पूरी जिंदगी को देखें, मेरे घर को देखें, मैं कभी। सुल्तान, खामोश। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। उमर बेग की आंखें भर आई हैं। वो इधर उधर देखता है जैसे कोई आवाज उठाए, कोई कहे कि यह गलत हो रहा है, लेकिन सब खामोश हैं। इसकी नज़र असदुल्ला पर पड़ती है। असदुल्ला की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ हिलता है, लेकिन वो फौरनी नज़र चरा लेता है। सुल्तान, उमर बेग को दरबार बदर किया जाता है, जायदाद जब्त। अभी उसी वक्त सिपाही आगे बढ़ते हैं। उमर बेग के बाजू थामते हैं। उमर बेग मुजाहिमत नहीं करता, बस एक आखिरी बार असदुल्ला को देखता है। लंबी गहरी नज़र, कुछ नहीं कहता। असदुल्ला की नज़रें ज़मीन पर हैं। बड़ा कमरा, कीमती कालीन, रोशन शैमदान। असदुल्ला आराम कुर्सी पर बैठा है, हाथ में शरबत का जाम है, चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट है। दरवाज़ा खुलता है, नौकर अंदर आता है। हुजूर, बाहर एक औरत आई है, साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं, कहती है उमर बेग साहब की बीवी है। असदुल्ला के हाथ में जाम रुक जाता है। एक लम्हा खामोशी। असदुल्ला, कह दो घर पर नहीं हूं। नौकर चला जाता है। बाहर से एक औरत की भारी आवाज आती है, ज़ैनब बेगम। असदुल्ला साहब, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, खुदा के वास्ते एक बार सुन लें। असदुल्ला उठता है और खिड़की बंद कर देता है। आवाज मध्यम हो जाती है, लेकिन मुकम्मल बंद नहीं होती। वो वापस बैठता है, जाम उठाता है, लेकिन पीता नहीं, बस खाली दीवार को देखता रहता है। एक छोटी कच्ची झोपड़ी, अंदर मिट्टी का फर्श, टूटी चारपाई, टूटा बर्तन। उमर बेग चारपाई पर लेटा है, चेहरा जर्द, सांस भारी। ज़ैनब बेगम पास बैठी है, आंखें सोजी हुई हैं। 2 बच्चे कोने में खामोश बैठे हैं, सहमे हुए। उमर बेग, ज़ैनब, कलम लाओ। ज़ैनब बेगम, अभी आराम करो, खत कल लिखना। उमर बेग, नहीं ज़ैनब, अभी लिखना है। ज़ैनब आंसू पूंछते हुए कलम और कागज़ लाती है। उमर बेग कांपते हाथों से कलम पकड़ता है, लिखता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हर लफ्ज़ बहुत मुश्किल से आ रहा हो। उमर बेग, असदुल्ला साहब, मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, अल्लाह भी माफ़ करे। ज़ैनब बेगम का रोना तेज़ हो जाता है। बच्चे डर कर माँ के पास आ जाते हैं। उमर बेग, रो नहीं, इंसाफ हमेशा मिलता है, बस सब्र करना पड़ता है। उमर बेग की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगती हैं। खत उसके हाथ से गिर जाता है। ज़ैनब बेगम खत उठाती है और सीने से लगा लेती है। झोपड़ी में सिर्फ रोने की आवाज़ है। शानदार कमरा, लेकिन असदुल्ला बिस्तर पर बेचैन लेटा है। करवटें बदल रहा है, चराग जल रहा है, आंखें बंद हैं लेकिन नींद नहीं। अचानक बाहर से तेज आवाज आती है। नौकरानी, हुजूर, बीबी साहिबा ने बुलाया है, बच्ची को बुखार है बहुत तेज।
اسداللہ اچھل کر اٹھتا ہے اور بھاگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی پیاری بچی چارپائی پر لیٹی ہے، ماتھا تپتا ہوا، گل سرخ۔ اسداللہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بیوی ایک طرف کھڑی روتی ہے۔ اسداللہ: بیٹا، ابا آ گئے، کیسا لگ رہا ہے؟ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسداللہ: کیسا ڈر بیٹا؟ ابا یہاں ہے۔ پتہ نہیں ابا، بس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی روتا ہے، کوئی بچہ روتا ہے۔ اسداللہ کا چہرہ پتھر ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ کانپتا ہے۔ وہ بچی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتا ہے۔ اسداللہ: کوئی نہیں روتا بیٹا، کوئی نہیں۔ لیکن اسداللہ کے اندر کوئی جانتا ہے کہ کوئی ضرور روتا ہے۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے آ رہی ہے، چارپائی خالی ہے۔ اسداللہ کونے میں زمین پر بیٹھا ہے، گھٹنے سینے سے لگائے۔ اس کی بیوی دروازے میں کھڑی ہے، چہرہ بتاتا ہے کہ رات کیا گزری۔ نوکر اندر آتا ہے، ہاتھ میں ایک خط ہے۔ نزور، یہ خط آیا ہے، کسی گاؤں سے قاصد لایا ہے۔ اسداللہ خط لیتا ہے، کھولتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پڑھتے پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ خط میں لکھا ہے: اسداللہ صاحب، عمر بیگ اب نہیں رہے۔ مرتے وقت انہوں نے کہا کہ اسداللہ کو بتا دینا میں نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بھی معاف کرے۔ زینب اسداللہ خط کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا سر اپنے گھٹنوں پر جھک جاتا ہے۔ کمرے میں کوئی آواز نہیں، بس صبح کی روشنی ہے جو اس پر پڑ رہی ہے، لیکن اسے گرم نہیں کر رہی۔ سلطان فرخ شاہ بھیس بدل کر بازار میں گھوم رہا ہے، ایک مصاحب ساتھ ہے۔ اچانک وہ رکتا ہے۔ سامنے ایک پرانی مسجد کے باہر اسداللہ فقیروں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے۔ اس کے کپڑے سادہ ہیں، چہرہ تھکا ہوا ہے۔ اسداللہ: خدا کے واسطے مجھے بد دعا دو، میں نے ایک بے گناہ کو برباد کیا، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ فقیر حیران نظروں سے دیکھتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ سلطان: یہ کون ہے؟ مصاحب: حضور، یہ آپ کے دربار کا وزیر اسداللہ ہے، ہر جمعرات یہاں آتا ہے۔ سلطان کچھ دیر خاموش کھڑا دیکھتا رہتا ہے، پھر آہستہ کہتا ہے: سلطان، کل اسے دربار میں لاؤ۔ دربار میں صرف سلطان اور چند خاص امراء ہیں۔ اسداللہ درمیان میں کھڑا ہے۔ پہلے جیسا روب نہیں، پہلے جیسی چمک نہیں، ایک ٹوٹا ہوا آدمی ہے۔ سلطان سیدھے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے: اسداللہ، میں نے تمہیں مسجد کے باہر دیکھا، سچ بتاؤ کیا ہوا؟ اسداللہ کچھ دیر چپ رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بغیر کچھ چھپائے سب کچھ بتانا شروع کر دیتا ہے۔ رحیمہ کو پیسے دینا، جھوٹا الزام، عمر بیگ کی برطرفی، زینب بیگم کا دروازے پر آنا اور خط بند کھڑکی کے پیچھے سننا، بچی کا بخار، عمر بیگ کی موت اور وہ آخری خط۔ دربار میں مکمل خاموشی ہے، کوئی ہلتا بھی نہیں۔ اسداللہ آخر میں ٹوٹی آواز میں: حضور، میں جانتا ہوں آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں، میں اس کا حقدار ہوں، لیکن پہلے ایک التجا ہے۔ عمر بیگ کی بیوہ اور بچے کہیں ہیں، انہیں ڈھونڈا جائے۔ میری ساری دولت، میرا یہ عہدہ، سب ان کا ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے جو ظلم کیا اس کا ازالہ کر سکوں۔ اسداللہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اسداللہ: باقی جو آپ چاہیں، میں حاضر ہوں۔ دربار میں ایک سادہ عورت کھڑی ہے، زینب بیگم۔ ساتھ دو بچے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں، لیکن آنکھوں میں وہی سہماپن ہے جو غربت دیتی ہے۔ سلطان تخت پر ہے، اسداللہ ایک طرف کھڑا ہے، نظریں زمین پر۔ سلطان زینب بیگم سے عمر بیگ کا پورا قصہ سناتا ہے۔ زینب بیگم سنتی ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں، لیکن وہ روتی نہیں۔ سلطان: زینب بیگم، کیا کہنا چاہتی ہو؟ زینب بیگم: حضور، عمر بیگ نے مرتے وقت کہا تھا کہ انصاف ہمیشہ ملتا ہے، بس صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے: آج مجھے یقین ہو گیا۔ اسداللہ کا سر اور جھک جاتا ہے، اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے۔ وہی پرانی مسجد، لیکن اب اسداللہ فقیروں کے سامنے بد دعا مانگنے نہیں آیا۔ وہ ان کے درمیان بیٹھا ہے، کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ سادہ کپڑے، کوئی روب نہیں، کوئی نوکر نہیں۔ وہی بوڑھا فقیر جو ہمیشہ خاموش رہتا تھا، اسداللہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بوڑھا فقیر: بیٹا، پہلے تم بد دعا مانگنے آتے تھے،
آج یہاں کیوں ہو؟ اسداللہ: بابا، میں نے ایک آدمی کو تباہ کیا تھا، اللہ نے مجھے سزا دی، اب میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو عمر بیگ کرتا تھا، شاید اس طرح اس کی روح کو سکون ملے۔ بوڑھا فقیر: اور تمہیں؟ اسداللہ ایک لمحے کے لیے رک جاتا ہے، پھر آہستہ کہتا ہے: اسداللہ، برسوں بعد پہلی بار نیند آتی ہے۔ آج بھی دہلی کے پرانے محلوں میں بزرگ یہ کہانی سناتے ہیں، اس وزیر کی جس نے حسد میں ایک بے گناہ کو برباد کیا اور پھر اپنے ہی کیے کی سزا اپنی سب سے پیاری چیز کھو کر بھگتی، اور اس مظلوم کی جس نے مرتے وقت بھی معاف کیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ کا حساب کسی انسانی عدالت سے زیادہ سچا ہے۔ حسد وہ زہر ہے جو پہلے اپنے پینے والے کو مارتا ہے، اور سازش وہ قبر ہے جو انسان دوسرے کے لیے کھودتا ہے اور ایک دن خود اس میں گر جاتا ہے۔